بہت ٹھنڈا ہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم برحمتك أصلح لي شأني كله. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أذن لي أن أحدث عن ديك رجلاه في الأرض وعنقه مثنية تحت العرش وهو يقول سبحانك ما أعظم ربنا. قال فيرد عليه ما يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن لله عز وجل ديكا جناه موشيان بالزبرجد واللؤلؤ والياقوت. جناح له في المشرق وجناح له في المغرب وقوائمه في الأرض السفلى ورأسه مثني تحت العرش. فإذا كان في الصحر الأعلى خفق بجناحيه ثم قال. آپ بھی کہہ دیجئے سبوح قدوس ربنا اللہ لا الہ غیرہ. فعند ذلك تضرب الدیکة بأجنحتها وتصیح. فإذا كان يوم القيامة قال الله له ضم جناحك وغض صوتك. فيعلم أهل السماوات والأرض أن الساعة قد اقترب. او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اذن لی، اللہ نے مجھے اجازت دی ہے کہ ان احدث عن دیکن، تم کو میں ایک مرغ کی خبر بتاؤں. دیک کس کو بولتے؟ مرغ کو. دجاج بولتے مرغی کو. کہ میں تجھے ایک مرغ کی خبر سناؤں. رجلاہ فی الارض، اس کے دونوں پاؤں ہیں زمین کے اندر، اور گردن اس کی ملی ہوئی ہے عرش اعظم سے.
اور وہ کہتی ہے سبحانک، اے اللہ تو بہت بے نیاز ہے، تو پاک ہے۔ ما اعظم ربنا، ہمارا رب تصور و خیال سے بھی بہت بلند و بالا ہے۔ قال فیرد علیہ ما یعلم ذلک من حلف بی کاذبا، یہ بات وہ نہیں جانتا جو اللہ کی جھوٹی قسم کھا لیتا ہے۔ آ رہی ہے تفصیل۔ دوسری روایت سن لیجئے۔ اللہ عز و جل کی جناب کے لیے ایک مرغ ہے جس کے دونوں بازو زبرجد، لولو اور یاقوت کے ہیں۔ جناح لہ فی المشرق، اس کا ایک بازو مشرق میں ہے اور ایک بازو اس کا مغرب میں ہے، اور اس کے دونوں پاؤں سب سے نچلی زمین میں ہیں۔ بابا یہ کیا شور سراپا کرتے ہو روزانہ یاد؟ استغفر اللہ العظیم۔ بس کرو بابا، نعیم بابا بیٹھ جا۔ اس کے ایک بازو مشرق میں ہے اور ایک بازو مغرب میں، اور اس کی دونوں پاؤں ہیں نچلی سے نچلی زمین میں، اور اس کے سر پہ جو تاج ہے یہ عرش اعظم سے ملا ہوا ہے۔ جب صبح کا وقت ہوتا، جس کو صبح صادق کہتے ہیں، خفض بجناحیہ، تو دونوں بازو کو ہلا دیتا ہے اور تسبیح کرتا ہے بارگاہ رب العزت میں کہ سبوحن، اے اللہ تمام تسبیح تیرے لیے، اور تو ہر طرح کی مخلوقات کے تصور سے بلند بالا تر ہے۔ قدوس، تو بہت پاک ہے۔ کیا ہے؟ بہت پاک، قدوس، مقدس ہے۔ ربنا اللہ، تو ہم سب کا رب ہے۔ لا الہ غیرہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ فعند ذلک تضرب الدیکۃ باجنحتها وتصیح، جب وہ یہ تسبیح پڑھتا ہے سبوح قدوس ربنا اللہ لا الہ غیرہ، تو دنیا میں جتنے مرغ ہیں یہ بھی پنکھ کو ہلا کر کے آپ سنتے ہیں کوکرو کو کرتا ہے۔ یہ کوکرو کو نہیں کرتا، یہ کہتا ہے سبوح قدوس۔ آپ سمجھتے ہیں کہتا ہے کوکرو کو، ہمارا علم کتنا کم ہے بیٹا؟ ہے یہ مرغ کہتا ہے سبوح قدوس۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں کہ توبہ، استغفر اللہ۔ ہاں اسی لیے حدیث میں آیا کہ مرغ جب اذان دے تو اللہ سے تم اپنے لیے بھلائی کی دعائیں مانگو، اس لیے کہ یہ فرشتوں کو دیکھ کر کے تب جی آپ بولتے بانگ دیتا ہے۔ ارے بانگ وانگ نہیں دیتا، وہ اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کرتا ہے۔ اور گاؤں والے لوگ بولتے بانگ دیتا ہے، بانگ نہیں دیتا ہے، وہ اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کرتا ہے۔ کیا تسبیح کرتا ہے؟ دیکھو آج حدیث میں آ گیا سبوح قدوس لا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، لا الہ غیرہ، وہ اپنی زبان میں کہتا ہے، آپ بولتے یہ بانگ دیتا ہے، کوکرو کو کرتا ہے۔ پہلے زمانے میں قاری صاحب بوڑھے لوگ گھروں میں مرغا پالتے تھے کہ فجر میں جگائے گا۔ ابھی لوگ مرغا نہیں پالتے کہ یہ ہم کو نیند میں ڈسٹرب کرتا ہے۔ عبد الستار بھائی جائیے گا گاؤں میں تو ایک مرغ ضرور پالیے گا، وہ صبح میں اذان دیتا ہے۔ ہاں چلیے بھائی سنیے، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، جب قیامت قریب آنے ہوگی تو اللہ اس مرغ کو کہیں گے کہ دونوں بازوؤں کو ملا لے۔ ابھی ایک بازو کہاں ہے؟ مشرق میں، اور ایک بازو مغرب میں۔ قیامت کے قریب کا وقت آئے گا تو اللہ کہیں گے بازو کو سمیٹ لے۔
ضم جناحک، اپنے بازو کو سمیٹ لے، وغض صوتک، اور اپنی آواز کو پست کر لے۔ یہ پڑھے گا تو تسبیح، لیکن آواز ہلکی کر دے گا تاکہ کائنات عالم کی کوئی مخلوق اس کی آواز کو، حیات ہی اللہ کی تسبیح و تقدیس ہے، اس سے منع نہیں کیا جائے گا، بلکہ کہا جائے گا آواز ہلکی کر لے۔ یا اللہ، فَيُعْلَمُ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جب یہ مرغ اپنی آواز پست کر لے گا تو پوری کائنات عالم کی مخلوق اب جان جائے گی کہ اب قیامت قریب آ گئی ہے، اب قیامت، ان الساعۃ قریب طرف، قیامت قریب آ گئی ہے، اس لیے اللہ نے اس مرغ کو کہہ دیا ہے کہ اپنی آواز پست کر لو۔ اچھا بابا، ایک مسئلہ تو یہ ہے، سب سے پہلے اس سلسلے میں ایک بات سمجھ لیجیے کہ یہ مرغ نہیں ہے، جیسا کہ آپ نے سن لیا۔ علامہ عبدالرؤف مناوی صاحب فیض القدیر، انہوں نے اس پر خوب کلام کیا ہے، شرح لکھی ہے، وہ بتاتا ہوں آپ کو کیا۔ انہوں نے ایک روایت نقل کی کہ ان للہ تعالی ملکن فی السماء یقال له الدیک، کہ اللہ کا ایک فرشتہ ہے، اس فرشتے کا ہی نام دیک ہے، جس کی شکل صورت شباہت مرغ سے۔ ارے بابا، قرآن پاک ہی میں ہے کہ اللہ پاک نے قرآن میں کہا ہے کہ میں نے فرشتے پیدا کیے اولی اجنحۃ مثنا و ثلاثہ و رباع، کہ دو بازو والے بھی میں نے فرشتے پیدا کیے اور تین بازو والے بھی فرشتے میں نے پیدا کیے اور چار بازو والے بھی پیدا کیے۔ اور جبرائیل کے کتنے بازو ہیں؟ 600 100 جی۔ چلو، یہ سارے بازو کو جبرائیل کب پھیلاتے ہیں؟ لیلۃ البعث۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی ایک مخلوق ہے جن کو فرشتے ہی کی ایک شکل ہے، جن کو اللہ نے دیک نام رکھ دیا۔ شکل ان کی دیک فرشتے کی مرغ جیسی ہے، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ تسبیح کرتے ہیں۔ ایک بات آرام آرام سے سمجھ لیجیے، زیادہ جوشیلا درس نہیں۔ دوسری چیز سمجھ لیجیے کہ قرآن پاک میں ایک حقیقت کو کھولا ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، جزاک اللہ خیر، کہ کائنات عالم میں کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کی تسبیح نہیں کرتی ہو۔ دوسری جگہ ہے وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو جانتے نہیں ہو۔ حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر خوب لکھا ہے کہ ان کائنات عالم میں ہر چیز کی اللہ کہتے ہیں تسبیح ہے، لیکن ان کی تسبیح کو تم نہیں جانتے ہو۔ تسبیح کیا ہے؟ اصل میں کسی بھی چیز کی حیات ہے، زندگی ہے، اور زندگی بنتی ہے تسبیح سے، زندگی بنتی ہے تسبیح سے۔ قرآن پاک میں جب آپ پڑھیے گا سورہ انعام میں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ جو آدمی یا کائنات عالم کی جو چیزیں ہیں، ان کی تخلیق کا، پیدائش کا ایک مقصد ہے، اس مقصد کو پورا کرنا یہ ان کی حیات ہے، یہ ان کی حیات ہے، اور مقصد حیات سے ہٹ جانا یہ ان کی موت ہے۔ گائے ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ دودھ دے، اور دودھ اگر نہیں دے تو لو،
بکرا ہے اس کا مقصد ہے کہ قربانی کے دنوں میں یہ اس کی حیات ہے. انسان ہے، انسان کا مقصد حیات ہم کو نہیں متعین کرنا، اللہ پاک نے متعین کر دیا کہ انسانیت کا مقصد ہے عبادت. انسانیت کا کیا مقصد ہے؟ عبادت. یہ متعین ہم نے نہیں کیا، ہمارے رب تبارک و تعالی نے کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اس لیے جو انسان اللہ پر ایمان لاتا ہے، اعمال کرتا ہے، یہ انسان اللہ کے نزدیک زندہ ہے، گرچہ بظاہر مر چکا ہو، گرچہ بظاہر، لیکن یہ کیا ہے؟ زندہ ہے. اور وہ انسان کہ کھاتا تو ہے، پیتا تو ہے، سنتا تو ہے، بولتا تو ہے، دیکھتا تو ہے، پہچانتا تو ہے، لیکن مخلوق کو دیکھتا ہے، مخلوق کو پہچانتا ہے، باپ بھائی عزیز رشتہ دار سب کو پہچانتا ہے، سورج اور چاند کو بھی پہچانتا ہے، لیکن اللہ کو نہیں پہچانتا. تو یہ زندہ ہے یا مردہ؟ جی کیا ہے؟ مردہ ہے. تو مسلمان صاحب ایمان اعمال کے اعتبار سے کتنا کم سے کم کیوں نہ ہو، لیکن یہ اللہ کے علم میں، رسول اللہ کی شریعت میں یہ کیا ہے؟ زندہ ہے. اور دوسرا بھلے کتنا کھا لیتا ہو، گھی کی تلی ہوئی پوڑیاں کھاتا ہو، جی دنیا کا سب سے مہنگا ترین سبزی سالن کھاتا ہو، لیکن یہ اللہ کے علم میں زندہ نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ مردہ ہے. اسی طرح کائنات عالم میں سورج کا کام ہے روشنی دینا، چاند کا کام ہے رات میں روشنی بھی دینا، سمندر کے مچھلیوں کے انڈے کو پھاڑ کر کے بچے کو وجود عطا کر دینا، میٹھے پھلوں کو مٹھاس منتقل کر دینا، ترش اور کھٹے پھلوں کو کھٹاس منتقل کر دینا، کیلا اور امرود میں کسار پن کو منتقل کر دینا، سانپ کے منہ میں زہر کو منتقل کر دینا، تریاک کے اندر شفا کو منتقل کر دینا. یہ کام کس کا ہے؟ چاند کا. تو اللہ نے چاند کو اسی لیے پیدا کیا، وہ اس کام میں لگا ہوا ہے، اس کام میں لگا ہوا ہے. سورج کا کام ہے جراثیم کو مار دینا، جراثیم کو مار دینا. ہڈیوں کے اندر انسان کے کیا چاہیے؟ اس کو طاقت. کیا چاہیے؟ کیلشیم. تو دھوپ کا کام یہ ہے کہ کیلشیم منتقل کر دینا. بچہ پیدا ہوا بابو کے گھر، ماں پورے پیریڈ میں 9 مہینے دبا کر کے برگر کھا رہی تھی، جی نہیں لگ رہا، موڈ نہیں تھا کھانا پکانے کا، لے مشرب مٹیریل ایام حمل میں اس نے کھایا. بچہ پیدا ہو گیا اسپتال میں، اس کو ماں کی پیٹ سے جونڈس ہو گیا. یہ حدیث سمجھانے کی کر رہا ہوں میں، ڈاکٹر واکٹر نہیں ہوں. ڈاکٹر کیا بولتے اس کو کہ جونڈس ہو گیا تو اس کو کیا کرنا؟ اس کو بولتے ہیں لائٹ میں ایک خاص ڈگری کے بجلی کے اندر، روشنی کے اندر رکھنا، اور جب وہ کنٹرول ہو جائے گا تو بولتے ہیں ظاہر بابو کو چھت پر ارلی مارننگ جب سورج طلوع ہو رہا ہو تو آدھا گھنٹہ سن جب نکلے ہوئے ہو جائے تو اس کو دھوپ میں رکھو. کیوں؟ دھوپ سے اس کو وٹامن ڈی منتقل ہوگی، اور اس کے ہڈی کے اندر جو چربی کا زیادہ اثر آ گیا ہے تیل کا، یہ نکل جائے گا. دھوپ میں رکھو گے ظاہر تو دیکھو گے اس کے جسم پر ہلکا ہلکا سفید سفید نشان آتا ہے. یہ وہی مادہ ہے جو جسم میں زائد چلا گیا تھا اور دھوپ کی شعاع لگی اور مادہ باہر آ گیا. تو سورج کا کام ہے، یہ میں وہ سائنس والی بات نہیں کر رہا ہوں، سورج کا کام ہے ایک وظیفے کو ادا کرنا. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟
اچھا، تو اسی طرح کائنات عالم کی تسبیح یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے وہ مجبور ہیں کہ اس کام کو کریں اجباری طور پر. اس لیے جزا اور سزا کا مسئلہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے. اور فور انسان، فور مین، انسان اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے چوائس دیا ہے کہ یہ تسبیح ہے اور یہ ہماری معصیت ہے. تسبیح کرو گے تو تم کو سبوح قدوس اپنی جنت میں لائے گا، اور اگر تم نے تسبیح چھوڑ دی تو تم کو سزا ملے گی. یہ چوائس کس کو ملا؟ انسانوں کو ملا. تو معلوم یہ ہوا کہ کائنات عالم کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کی ایک تسبیح ہے، ان کی ایک تسبیح ہے، اور اس تسبیح کو وہ مجبور ہیں ادا کرنے پر. اس طرح جیسے درخت، اس کا کام یہ ہے کہ پھلدار درخت ہے تو پھل دے. اگر پھلدار درخت قاری صاحب پھل نہیں دیتا تو باغبان رکھتا ہے اس کو، کاٹ دے گا. جی اگر پھل مقصود نہیں ہے، سایہ مقصود ہے. بہت سارے درخت ہیں ہمارے ہاں جن کا مقصد صرف سایہ ہے، لیکن جب وہ سایہ نہ دے، درخت خشک ہو جائے تو ان کو رہنے دیتے ہیں، ان کو کیا کر دیتے؟ کاٹ دیتے ہیں. تو یہ جو اللہ کا فرشتہ جس کی یہاں پر تشریح کرنی ہے کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس مرغ کی خبر تم کو بتاؤں. کس کی؟ اس مرغ کی خبر جس کی دونوں پاؤں کہاں ہیں؟ تحت الثری زمین میں، اور سر پر جو اس کے ایک تاج ہے، یہ تاج عرش الہی سے ملا ہوا ہے. ایک بازو اس کے کہاں ہے اور دوسرا بازو کہاں ہے؟ جب صبح کا وقت ہوتا تو یہ تسبیح کیا کرتا ہے؟ سبوح قدوس رب اللہ. ہمارا رب کون ہے؟ اللہ، لا الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دیکھو کہ یہ فرشتہ اللہ کی کیا کرتا ہے؟ تسبیح، تقدیس اور تحلیل. لا الہ تحلیل ہو گیا، اور لا الہ تسبیح ہو گیا، اور پھر کیا کہہ دیتا ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو فرشتہ ہے، ملائکۃ اللہ ہے، جس کا نام ہی دیک رکھ دیا گیا، یہ تسبیح کرتا ہے. لیکن وہ آدمی جو اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھا لیتا ہے، اصل مقصد حدیث کا وہ ہے کہ اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھا لیتا ہے تاکہ میرے جھوٹ کو اللہ کے نام کی وجہ سے یہ عیب ہمارا چھپ جائے، جزاک اللہ، یا اللہ کے اس نام کی وجہ سے ہمارے جھوٹ کی تہمت ہمیں نہ لگے، یا اللہ کے نام کی جھوٹ کی قسم کھا لیتا ہے تاکہ میری بات چل جائے. یہی نا مقصد ہوتا ہے بھائی. یا جھوٹی قسم اس لیے کھا لیتا ہے تاکہ اگلا میری باتوں پہ یقین کر لے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ مرغ ہو کر کے اللہ کی اتنی بڑی عظمت اور اللہ کی اتنی بڑی کبریائی بیان کرتا ہے کہ وہ سبوح کہتا ہے کہ اے اللہ تو تمام تسبیحوں سے بھی پاک ہے. اس نے اللہ کے نام کی قدر کی. قدوس مقدس ہے، برگزیدہ ہے، پاک ہے، بے عیب ہے، اس کی ذات کے اندر تمام خوبیاں ہی خوبیاں ہیں. لیکن اس مرغ نے تو اللہ کے نام کی قدر کی، لیکن جھوٹی قسم کھانے والا اللہ کے نام کی قدر گویا کہ نہیں کی، اتنی بھی قدر نہیں کی جتنی کہ اس مرغ نے اللہ کے نام کی قدر کی. تو معلوم یہ ہوا کہ جھوٹی ایک تو جھوٹ خود ہی خراب چیز ہے، جھوٹ خود ہی خراب چیز ہے.
اور پھر جھوٹ کے ساتھ ساتھ اللہ کے مبارک نام کو استعمال کرنا، تو یہ تو گناہ پر گناہ ہو گیا، آپ کی زبان میں نہلے پہ ڈالا ہو گیا، گناہ پہ گناہ ہو گیا۔ تو اس لیے یہ انسان جو جھوٹی قسم کھا رہا ہے، مثلا کسی چیز کو بیچنا ہے، مثلا کسی کو کوئی چیز دینی ہے، مثلا کسی کو کوئی بات کہنی ہے، اور اپنی بات کو یقین دلانے کے لیے یہ اللہ کے مبارک نام کو، جو اللہ سبوح ہے، اور اللہ کے اس مقدس نام کو جو اللہ قدوس ہے، اور وہ اللہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور وہ اللہ ہے جو ہمارا اور تمہارا رب ہے، اس کے نام کی اس نے ناقدری کی، اور اللہ کے نام کی ناقدری کر کے یہ کیا کر رہا ہے؟ جھوٹی قسم کھا رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مرغ بھی اس بات پہ حیران ہے کہ یہ آدمی کتنا بڑا نادان ہے، یہ آدمی کتنا بڑا نادان ہے کہ جو اللہ رب ہے، خالق کائنات ہے، جس کی پوری دنیا تسبیح کر رہی ہے، کائنات عالم میں کوئی بھی مخلوق اللہ کے نام کی جھوٹی قسم درس ختم، کوئی بھی مخلوق اللہ کے نام کی جھوٹی قسم، کون قسم کھاتا ہے؟ انسان جی۔ اور افسوس کی بات یہ کہ اللہ تو مسلمانوں کا ہے، غیروں کے ہاں اللہ کا تصور ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ غیر بھی اللہ کے نام کی قسم، فرشتے کا تعجب یہ ہے، فرشتوں کا تعجب یہ ہے کہ جو قوم جو نسل اللہ پہ ایمان لاتی، سمجھ رہے میری بات؟ جو قوم اللہ کو رب مانتی، جو قوم اللہ کو سبوح مانتی، جو قوم اللہ کو قدوس مانتی، بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ وہی قوم اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھاتی ہے۔ یہ کتنا گندا عمل ہے۔ آج کہیے استغفر اللہ، ہو گیا، کیا کہیے؟ استغفر اللہ۔ آج سے اللہ کے نام کی جھوٹی قسم نہیں نہ کھائیے گا، اور آج سے پہلے جو ہو گیا اللہ اس کو معاف کر دے۔ آج کے بعد اللہ کے نام کی جھوٹی قسم نہیں کھانا، اللہ کے نام کو جھوٹ میں استعمال بھی نہیں کرنا، اللہ کے نام کو جھوٹ میں، ویسے جھوٹ اللہ تو اللہ بلوائے نہیں، اللہ نہ بلوائے جھوٹ، اللہ کبھی بھی نہ بلوائے جی۔ کیوں؟ قرآن حدیث پڑھ لو، زانی پر قرآن میں لعنت نہیں ہے، اور جھوٹے پر لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو جس آدمی پر اللہ کی پھٹکار ہوگی اس کو چین کی نیند آئے گی، اس کے گھر میں رحمت ہوگی، اس کے زندگی میں برکت ہوگی؟ بولو بابا نہیں ہوگی۔ تو یہ کتنا گندا کام ہے۔ اس لیے جھوٹ کو قریب اپنے سے جی، کوئی آدمی مجبور، بہت سارے لوگ بولتے بات کرتے ہو، مولوی صاحب خامخواہ کے لیے مجبور نہ کیجیے جھوٹ بولنے پر۔ ارے بھائی تو سچی بول دے، جان چھوڑ میری، ہم کیوں مجبور کریں گے کسی کو جھوٹ بولنے پر؟ جی بولتے مولوی صاحب لوگ مجبور کر دیتے جھوٹ بولنے پر۔ ارے بھائی آپ سچ بولیے اور سچائی کو قبول کر لیجئے۔ حضرت حاتم ابن ابی بلتا رضی اللہ تعالی عنہ بدریین صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے پر حملہ کرنے والے ہیں یہ کسی کو نہیں پتا۔ حاتم ابن ابی بلتا نے خط لکھ کے مکہ والے کو بتا دیا، قرآن میں تذکرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے اطلاع کر دی، حضور نے حضرت علی اور مختلف صحابہ کو بھیجا، یا اللہ یہ بڑا گڑبڑ ہے، ایک ہی رکھیے بھائی، دو نہ رکھیے، یہ میرے خیال سے میرے منہ سے زیادہ قریب رہتا ہے اس لیے گڑبڑ کرتا ہے۔ چلو تو خط لایا گیا، خط پڑھا گیا، نام کس کا لکھا ہوا ہے؟ حاتم ابن ابی بلتا۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ ذرا میرے اجازت دیجیے میں اس کی گردن ہی مار دیتا ہوں، معاملہ صاف۔
انہوں نے کہا یا رسول اللہ جلدی نہ کیجیے، سچی سچی بات سنیے، یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں مہاجرین سب کے وہاں عزیز رشتہ دار ہیں، ان کے بیوی بچے کی نگرانی کریں گے، میرا تو ان سے کوئی رشتہ دار ہے ہی نہیں، تو اس لیے میں نے سوچا میں ایک احسان کر دیتا ہوں مکہ والے پر، ہوگا تو وہی جو تقدیر میں ہے اور اللہ نے لکھ دیا ہے کہ رسول اللہ کو فتح ہوگی، تو آپ کو تو شکست ہونے والی نہیں ہے، لیکن میرے احسان سے میرے بچوں کو ذرا نگرانی کر لیتے وہ۔ تو حضور نے فرمایا دیکھو اس نے سچی سچی بات کہہ دی ہے، لہذا معاملہ ختم کرو، معاملہ ختم کر دو۔ تو الصدق ینجی، حدیث کا حاصل یہ ہے کہ انسان جھوٹی قسم کھانے والا اللہ کی نام لے کے گویا کہ اللہ کی عظمت کی قدر، اللہ تعالیٰ اس گناہ سے ہم کو بھی بچائے، آپ کو بھی بچائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ یا اللہ محض اپنے فضل سے ہماری مجلس کو قبول فرما، عافیت کی زندگی نصیب فرما، فضل کا کرم کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ جتنے لوگ پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ ہم سب کی مشکلات کو حل کر دے، روزی میں برکت ڈال دے، رزق کا حلال دروازہ کھول دے۔ اے اللہ جھوٹ آج تک جو ہو گیا ہم سے، اور خاص طور پر جھوٹی قسم کھا لی، اے اللہ آج سچے دل سے ہم سب توبہ کرتے ہیں۔ کہیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ آپ موت تک پھر جھوٹ ہم سے نہ بلوائیے، اے اللہ اور خاص طور پر جھوٹی قسم سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ محض اپنے فضل سے اس ملک میں امن و امان کو قائم کر دے۔ اے اللہ بھی ہمیں بھی تو امن کی زندگی نصیب فرما دے۔ اے اللہ یہاں کے حاکم کو بھی امن و امان نصیب فرما، تمام مسلم ممالک کی پروردگار عالم غیب سے حفاظت فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل سے اس مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں تمام کی جائز حاجتوں کو پوری فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اس درس کا مکمل ثواب ہم سب کی طرف سے بطور تحفے کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں بطور تحفے کے پیش کر دیجیے۔ اے اللہ اور اس کے لیے اس کو ہمارے لیے دارین میں سعادت کا ذریعہ بنا دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو ہم سے خوش کر دیجیے۔ اے اللہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو علم باطنی لائے تھے وہ ہم سب کے لیے کو منتقل کر دیجیے۔ اے اللہ علم ظاہر بھی منتقل کر دیجیے، علم میں برکت عطا فرما دے، اخلاص میں عمل کے ساتھ برکت عطا فرما دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل سے ہماری دعا قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ یہ دونوں اسپیکر دور دور رکھیے۔